پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ مودی کی بربریت اور بارڈر پر جاری جارحیت کو پاک فوج جنگ میں بدل دے گی۔ آرمی چیف نے ہنگامی کور کانفرنس میں اہم فیصلہ لے لیا۔ بھارتی سرکار کے چھکے چھوٹ گئے۔ FATF کے حوالے سے پاکستان نے بڑی حکمت عملی تیار کر لی۔ اب بھارت بلیک لسٹ ہوگا۔ اہم ثبوت ہاتھ لگ گئے۔ مستقبل میں کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ کیا پاک فوج کے سربراہ نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے؟ بارڈر پر آخر کیا ہو رہا ہے؟ آئیے اس کی تفصیل جان لیتے ہیں۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر دیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ معزز ناظرین گرامی، مودی جب سے بھارت کے اقتدار پر قابض ہوا ہے اس نے پورے خطے کا امن برباد کر رکھا ہے۔ بھارت کے تمام ہمسائے ممالک اس کی حرکتوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ پاکستان کا ازلی دشمن بھارت اس سال چین سے بھی الجھ پڑا، تاہم چین کے کاری وار نے مودی اور بھارتی فوج کے ہوش ٹھکانے لگا دیے ہیں۔ باوجود اس کے کہ مودی ہوش کے ناخن لیتا، اس نے زمینی جنگ کا رخ کشمیر کے بارڈر کی جانب موڑنے کے علاوہ پاکستان میں دہشت گردی کے گھنونے منصوبے بھی لانچ کرنا شروع کر دیے ہیں، جس پر پاک فوج نے عالمی برادری کو متنبہ کرتے ہوئے پیغام دیا کہ بھارتی سرکار آپے سے باہر ہونے کی کوشش میں ہے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو پاک فوج سخت ایکشن لے گی، لیکن مودی اور اس کے حواریوں کو کسی نے نہیں روکا، اور اب خبر یہ ہے کہ پاک فوج نے بھی جنگی زبان میں مودی کو جواب دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چند روز قبل بھی پاکستانی فوج کی جانب سے کشمیر بارڈر پر بڑی فوجی کارروائی عمل میں آئی، جبکہ پاک فوج نے عالمی دنیا کو بھارت کی دہشت گردی سے بھی آگاہ کیا، لیکن مغربی طاقتوں اور اسرائیل نے مودی کو سپورٹ کر کے اسے مزید شہ دی، جس پر پاک فوج نے انتہائی اہم اعلان کر ڈالا۔ ناظرین گرامی، گزشتہ روز پاک فوج کی اعلیٰ قیادت نے ہنگامی کور کمانڈر کانفرنس منعقد کی، جس میں بڑے اور اہم فیصلے منظر عام پر آئے ہیں۔ آرمی چیف کی زیر صدارت منعقد ہونے والی کور کمانڈر کانفرنس میں بھارت کی پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازشوں پر اظہار تشویش کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں، ہمارا فرض ہے کہ خطرات کو مواقع میں بدلیں۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت GHQ میں 237ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، جس میں جیو اسٹریٹجک، علاقائی اور قومی سلامتی کے ماحول سمیت داخلی سلامتی، سرحدوں، LOC اور مقبوضہ جموں و کشمیر میں مظالم کا جائزہ لیا گیا۔ کور کمانڈر فورم نے بھارت کی ریاستی دہشت گردی اور پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے ناقابل شواہد پر تشویش کا اظہار کیا۔ فورم نے قرار دیا کہ بھارت کی سی پیک کو تباہ کرنے کی کوششیں اور پاکستان بالخصوص آزاد جموں و کشمیر، گلگت بلتستان اور بلوچستان میں دہشت گردوں کی مالی معاونت خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ فورم نے اس بات پر اتفاق کیا کہ گزشتہ 2 ماہ سے LOC پر بھارت کی جانب سے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزیوں میں اضافہ ہوا اور شہری آبادی کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا گیا۔ کانفرنس میں اس عزم کا اظہار بھی کیا گیا کہ LOC پر موجود شہری آبادی کے تحفظ کے لیے ہر قدم اٹھایا جائے گا اور مادر وطن کے خلاف کسی بھی مس ایڈونچر کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ یہی نہیں، فورم میں کووڈ-19 کی دوسری لہر اور اس کے لیے اٹھائے جانے والے ضروری اقدامات کا جائزہ بھی لیا گیا۔ آرمی چیف نے تمام کمانڈرز کو کورونا سے نمٹنے کے لیے قومی کوششوں میں ہر ممکن تعاون کا حکم دے دیا۔ معزز دوستو، کور کمانڈر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا کہ پاک فوج قومی اداروں اور عوام کی حمایت کے ساتھ تمام اندرونی اور بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان چیلنجز کو پاکستان کے عوام کے استحکام کے مواقع میں تبدیل کریں۔ ماہرین کے مطابق اگر آپ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے اس بیان پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ آرمی چیف نے انتہائی مدبرانہ انداز میں مودی اور عالمی دنیا تک یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ پاکستان بھارت سے جنگ کے لیے تیار ہے، اور اگر پاکستان چاہے تو بھارتی دہشت گردی اور بارڈر پر ہونے والی جارحیت کو جنگی مواقع میں بدل سکتا ہے۔ یعنی پاکستان کسی وقت بھی بھارت کو بڑا سرپرائز دے کر اس کے چھکے چھڑوانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ مودی اس پیغام کو سیریس لے گا یا بارڈر پر چھیڑخانی جاری رکھے گا۔ جبکہ ایک حقیقت یہ بھی ہے
کہ بھارت پاکستان کی سلامتی کے شروع دن سے ہی در پہ ہے، کیونکہ اس کی تشکیل سے مہابھارت کے خواب چکنا چور ہوئے تھے۔ چنانچہ بھارتی لیڈرشپ نے پاکستان کو جغرافیائی اور اقتصادی طور پر کمزور کرنے کی سازشوں کا قیام پاکستان کے وقت سے ہی آغاز کر دیا تھا۔ کشمیر کا پاکستان کے ساتھ الحاق نہ ہونے دینا اسی سازش کا حصہ تھا، جس پر تسلط جما کر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے برعکس بھارت نے اس پر اپنا اٹوٹ انگ ہونے کی ہر درمی اختیار کی۔ افغان جنگ میں پاکستان کے امریکی فرنٹ لائن اتحادی کے کردار کے دوران بھارت نے کابل انتظامیہ کو ساتھ ملا کر پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغانستان کی سرزمین بھی استعمال کی، جہاں دہشت گردوں کی تربیت اور فنڈنگ کر کے انہیں افغان سرحد کے ذریعے پاکستان میں داخل کیا جاتا، جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں دہشت و وحشت کا بازار گرم کر کے بھارتی سرپرستی میں افغان سرحد کے ذریعے واپس چلے جایا کرتے۔ دوستو، چند روز قبل ایک ایسا انکشاف منظر عام پر آیا ہے جس نے بھارت کے دہشت گرد ملک ہونے پر مہر ثبت کر دی۔ دراصل بھارت نے پاکستان کو سیاسی طور پر عدم استحکام سے دوچار کرنے، فرقہ واریت کو مزید ہوا دینے اور سی پیک منصوبے کو سبوتاژ کرنے کے لیے TSD یعنی ٹیکنیکل سپورٹ ڈویژن کی طرز پر نیا ڈیتھ اسکواڈ تشکیل دیا ہے۔ TSD کے حکام میں چپکلش کی وجہ سے یہ اسکواڈ پاکستان میں دہشت گردی کے متعدد آپریشن کے بعد غیر فعال ہو گیا تھا، مگر اب یہ پھر سے فعال ہو رہا ہے۔ راہ کے اندر تشکیل پانے والے اس ڈیتھ اسکواڈ کی نگرانی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت اور بھارتی قومی سلامتی کی مشیر اجیت ڈوول کر رہے ہیں۔ دونوں شرپسند رہنما پاکستان دشمنی میں ایک دوسرے سے بڑھ کر شہرت رکھتے ہیں۔ بھارت کو جس طرح پاک فوج حکومت اور قوم کے تعاون سے LOC پر بھرپور جواب دے رہی ہے اور اس کی پاکستان میں دہشت گردی کی سازشوں کو ناکام بنا رہی ہے، یہ عمل ڈیتھ اسکواڈ کے منصوبے خاک میں ملانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ دنیا کو بھارت کی طرف سے پاکستان میں دہشت گردی کی سرپرستی کرنے کے بارے میں ٹھوس ثبوت دیے گئے۔ بھارتی دہشت گردی کے حوالے سے ناقابل تردید ثبوت سامنے آنے پر FATF پر بھارت کو بلیک لسٹ میں شامل کرنے کے لیے زور دیا گیا۔ مذہبی حلقوں نے بھارت کو بے نقاب کرنے پر پاک فوج کے ساتھ اٹوٹ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایٹمی قوت ہے، ترنوالا نہیں۔ پاک فوج اور قوم ایک صفحے پر ہے۔ FATF کے حوالے سے ایک چیز بڑی واضح دکھائی دے رہی ہے کہ بھارت کے پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلنے کے جو عزائم تھے اس میں وہ ناکام ہو گیا۔ دنیا آج پاکستان کی جانب سے اس ضمن میں اٹھائے گئے ٹھوس اقدامات پر قائل ہو چکی ہے، اور خبر یہ ہے کہ پاکستان نے بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے بھارت کو بلیک لسٹ کروانے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں، اور چند عالمی شخصیات نے بھی اس حوالے سے پاکستان کی مدد کا اعادہ کر رکھا ہے، جس سے بھارت کے لیے آنے والے دنوں میں سنگین مشکلات پیدا ہونے جا رہی ہیں۔ دوستو، اس حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کیا بھارت کو بلیک لسٹ کروانا ضروری ہو چکا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔